بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے سر سید احمد کا سبق کاہلی جو ہے اس کو پڑھا تھا، آج ہم اس چیپٹر کے کچھ اگلے نثر پاروں کی تشریح کریں گے۔ توجہ رہے گی، ایک ایسے شخص کی حالت کو خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کو مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چنداں محنت اور مشقت، چنداں مختصر تھوڑی سی، تو اس کو چنداں محنت اور مشقت کرنی نہ پڑے، جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں ملکیوں اور لاکھ راجداروں کا حال تھا۔ ملکیوں سے مراد یعنی بادشاہ قسم کے لوگ، امیر لوگ، اور لاکھ راجدار ایسے لوگ جو ٹیکس نہ دیتے ہوں۔ ٹھیک ہے بچوں، اب مصنف ہمیں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جن کے پاس جو آمدنی ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے اور جو خرچ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے۔ یعنی فرض کریں ایک بندے کی ماہانہ آمدنی 1,00,000 روپے ہے اور اس کا خرچ جو ہے وہ صرف 70,000 ہے، تو 30,000 اس کو بچ رہے ہیں۔ تو ایسے بندے کو کسی زیادہ ایکسٹرا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس 1,00,000 روپے ماہانہ آ رہے ہیں اور اس کے پاس 70,000 خرچ ہو جاتے ہیں، تو اس کو تو اور بچت ہو رہی ہے۔ تو اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ یعنی تھوڑی سی محنت مشقت بھی نہ کرنی پڑے، جیسا کہ ہندوستان میں جو یعنی چونکہ یہ جو چیپٹر لکھا گیا ہے سر سید احمد خان کا، یہ بر صغیر کی تاریخ کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ابھی پاکستان مارز وجود میں نہیں آیا تھا اور مغل حکومت زوال پذیر ہو چکی تھی اور انگریزوں نے نوآبادیاتی نظام قائم کر دیا تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ تو اس دور میں مصنف بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ جن کی آمدنی زیادہ ہوتی تھی اور خرچ کم ہوتا تھا اور ان کو اس کے لیے زیادہ محنت نہ کرنی پڑتی تھی، اور جو بادشاہ یا امیر لوگ تھے اور وہ لوگ جو ٹیکس وغیرہ نہ دیتے تھے، ان کا کیا حال تھا؟ وہ اپنی دلی قوہ کو بھی بیکار ڈال دے۔ بچوں، جس کے پاس آمدنی ہے اور خرچ کم ہے تو پھر وہ کیوں محنت کرے گا، وہ کیوں ایکسٹرا کام کرے گا؟ تو ایسے لوگ پھر کیا کرتے ہیں بچوں؟ ایسے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو دلی قوہ ہوتی ہے، یعنی ان کی جو قابلیت ہوتی ہے، ان کی اہلیت ہوتی ہے اور ان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں، ان کو وہ بیکار چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان کو کام میں نہیں لاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس خرچ ہے، ان کی آمدنی ہے، ان کا گزر اوقات ہو سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ بچوں کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر اپنی دلی قوہ کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں، اس کو کام میں نہیں لاتے، یعنی اپنی خوبیوں کو، اپنی اہلیت کو کام میں نہیں لاتے بلکہ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو بچوں ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اپنی قابلیت کو، اپنی خوبیوں کو استعمال میں نہ لاوے؟ ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو یہی ہوگا کہ اس کے تمام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے، راغب ہو جائیں گے، اور وحشیانہ اجڑ جاہل قسم کے جانوروں والی صفت کے، جس کے اندر انسانیت نہ ہو۔ تو بچوں، جو لوگ اپنی قابلیت کو، اپنی اہلیت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو کام میں نہیں لاتے، تو بچوں ان کے اندر جو انسانی صفت ہوتی ہے، ان کے اندر جو انسانیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ وحشی باتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، راغب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ پھر انسان نہیں رہتے بلکہ وہ وحشی ہو جاتے ہیں، حیوان ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے بچوں یہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں: جانور آدمی فرشتہ خدا، جانور آدمی فرشتہ خدا، آدمی کی ہیں سینکڑوں قسمیں۔ اب اگلے نثر پارے کی طرف آتے ہیں۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، یعنی پچھلے نثر پارے سے آپ
یہ بات آسانی سے سمجھ لیں گے، یعنی اگر کوئی بندہ اپنے دلی قوہ کو استعمال نہیں کرتا تو وہ وحشی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو دلی قوہ ہے اس کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، یعنی ہماری جو قابلیت ہے، ہماری جو خوبیاں ہیں، ہمارے جو اوصاف ہیں، ان کو ہمیں کام میں لانا چاہیے، ہمیں نکمے نہیں رہنا چاہیے۔ کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے، کوئی نہ کوئی جد و جہد کرنی چاہیے، حرکت میں برکت ہے۔ بچوں کھڑا پانی بھی بدبودار ہو جاتا ہے۔ مصنف کہہ رہا ہے کسی بات کی فکر یعنی پریشانی، سوچ بچار، نظریہ ہونا چاہیے، اس کی کوشش میں لگے رہنا چاہیے، تگ و دو کرنی چاہیے۔ اگر آپ کسی جگہ ٹھہر جائیں گے، رک جائیں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ تو کھڑا پانی بھی بدبودار ہو جاتا ہے، حرکت میں برکت ہے۔ علامہ اقبال کا شعر، چلنے والے نکل گئے ہیں، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں، یعنی اگر آپ رک جائیں گے تو پیچھے والے آپ کو کچل کر آگے بڑھ جائیں گے، اگر آپ چلتے رہیں گے تو پھر آگے رہیں گے۔ تو مصنف کا کہنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کسی نہ کسی کام میں، کسی نہ کسی تگ و پو میں لگے رہنا چاہیے، محنت کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی ہوشیاری رہے، تاکہ ہم ہوشیار رہیں، چست رہیں اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے رہیں۔ اگر ہم محنت نہیں کریں گے، کام نہیں کریں گے تو اپنی ضروریات کو کام میں نہیں لا سکتے۔ اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دلی قوہ کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک قوم کی بہتری ممکن نہیں۔ کاہلی میں نے جیسے کہ آپ کو سمجھایا، مصنف کہہ رہا ہے جب تک کوئی بھی فرد ہے، کوئی بھی قوم ہے، وہ اپنی اندر کی خوبیوں کو کام میں نہیں لائے گی، ان کو بروئے کار نہیں لائے گی، یعنی ان کو استعمال نہیں کرے گی، تب تک بچوں وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ یعنی کوئی بھی قوم ہے، اس قوم کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس فرد کے اندر جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، ہر فرد اپنی خوبیوں کو، اپنی قابلیت کو، اپنی اہلیت کو بروئے کار لائے یعنی کام میں لاوے، تو وہ قوم ترقی کر سکتی ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو وہ قوم کی بہتری پھر ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس حوالے سے یہ شعر آپ لکھ سکتے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو بچوں یہ کاہلی کا مضمون تھا جو مصنف ہمیں پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ ہر فرد اپنے اندر کی خوبیوں کو بروئے کار لائے، کام میں لاوے، تو پھر قوم ترقی کر سکتی ہے، پھر قوم آگے بڑھ سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ موضوع سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اوکے بچوں، اللہ حافظ۔